آج مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ نائٹ گھر جا رہا تھا۔ چشمے کی اوٹ سے اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھا۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا جو اس کے گھر کی طرف جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر جنید کو اس راستے سے بہت پیار تھا۔ گھر کا راستہ ہو، سنسان ہو یا پر رونق، وہ اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ ابھی اس کے گھر پہنچنے میں کافی وقت تھا کہ اچانک سے ایک گاڑی نے اسے اوورٹیک کیا اور آگے جا کر وہ درخت سے جا لگی۔ اس گاڑی میں کون تھا؟ ڈاکٹر جنید نہیں جانتا تھا، لیکن انسانیت کے ناطے اس نے گاڑی روکی اور نیچے اترتے ہوئے اس گاڑی کے پاس گیا۔ وہ گاڑی ایک درخت کے ساتھ جا لگی تھی اور آگے سے پوری طرح ڈیمیج ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ دیکھا تو ایک لڑکی کا سر سٹیئرنگ پر گرا ہوا تھا۔ اس کے سر پر غالباً چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ اس لڑکی کو باہر نکالنے کی کوشش کی جو دلہن کے لباس میں تھی۔ ایک پل کو ڈاکٹر جنید اس کمسن لڑکی کو دیکھتا مسمرائز ہوا۔ وہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ڈاکٹر جنید یکدم جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ارد گرد دیکھا، کہیں وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں تھی۔ ڈاکٹر جنید نے اس لڑکی کے چہرے کو تھپتھپایا، لیکن وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی میں چیک کیا کہ شاید کوئی موبائل یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی مل جائے، اس کا بیگ مل جائے، لیکن ڈاکٹر جنید کو وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو اسے اپنی باہوں میں اٹھانا پڑا۔ پھولوں سے بھی نازک ہلکا وزن تھا اس لڑکی کا، جسے لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر اسے لٹاتے ہوئے اب اس نے گاڑی واپس ہاسپٹل کی جانب موڑ دی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اس زخمی لڑکی کو اندر لے گیا۔ ارے ڈاکٹر جنید واپس آ گئے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ ڈاکٹر سیماب نے ڈاکٹر جنید کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، لیکن اس لڑکی کا دلہن کا لباس دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ ڈاکٹر سیماب، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، لیکن یہ لڑکی تو زخمی ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ اس لڑکی کو ایک روم میں لے جاتے ہوئے ڈاکٹر سیماب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس لڑکی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ تفصیل بتائی تو؟ آپ اسے یہاں مینٹل ہاسپٹل کیوں لے آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہاں پہ پاگلوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو طبی امداد کی ضرورت ہے، آپ اسے کسی اور ہاسپٹل؟ نہیں ڈاکٹر سیماب، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ جانتی ہیں پولیس کیس بن سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا ہاسپٹل ہے اور میں یہاں اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں۔ آپ پلیز بس مجھے اسسٹ کریں۔ ڈاکٹر جنید نے اس لڑکی کے زخم کا معائنہ کیا، اچھے سے اسے صاف کرتے ہوئے اس پر بینڈیج کی۔ امید ہے تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا اس لڑکی کو، تب ہم پوچھ لیں گے کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا۔ ڈاکٹر جنید نے وہیں اپنے آفس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہاں پہ ایک فیمیل نرس کو بھیجنا نہ بھولا۔ حیرت کی بات ہے، رات کے ٹائم دلہن کے لباس میں یہ لڑکی اکیلی گاڑی میں؟ ڈاکٹر جنید، کیا آپ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے؟ اس کے تھرو ہم اس کے گھر والوں تک پہنچ سکتے ہیں نا؟ ڈاکٹر سیماب نے ایک دم چونکتے ہوئے کہا، میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ لڑکی ہوش میں آئے گی تو خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ ڈاکٹر جنید نے موبائل پر اپنی والدہ کو گھر میں اطلاع دیتے ہوئے کہ وہ لیٹ آئے گا ڈاکٹر سیماب سے سرسری انداز میں کہا، تو وہ سر اسبات میں ہلاتی اٹھ گئیں۔ 2 گھنٹے بعد اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر جنید وہیں اس کے پاس ہی تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر جنید کا پہلا سوال، اور اس لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انکل، آپ کون ہیں؟ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ پر ڈاکٹر جنید نے ایک بار آنکھیں بند کرتے دوبارہ کھول کے اس کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی کی عمر 17 یا 18 کے لگ بھگ تھی، لیکن وہ ڈاکٹر جنید کو انکل کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے اپنے چشمے کو درست کیا۔ 30 سال کے لگ بھگ وہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ باڈی بھی جم جا کے خوب بنائی تھی۔ ہاں، آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ لڑکی سیدھا اس کو انکل ہی کہہ دیتی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر جنید نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ انکل، مجھے نہ گھر جانا ہے، آپ جلدی سے نہ میرے پاپا کو فون کریں تاکہ اپنی پری کو لے جائیں۔ وہ ہاتھوں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے بابا کے بارے میں بول رہی تھی۔ اس کا انداز بالکل بچوں والا تھا، اور اس کی حرکتیں دیکھتے ہوئے اندر آتی ڈاکٹر سیماب بھی حیران ہو گئیں۔ میرا نہیں خیال کہ چوٹ ان کے دماغ میں لگی ہے، ان کو کوئی اندرونی زخم تو نہیں آیا؟ یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر سیماب نے حیرت سے پوچھا۔ آنٹی، آپ میرے بابا کو فون کریں اور ان کو کہیں کہ وہ آ کر اپنی پری کو لے جائیں۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر سیماب سے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ آنٹی؟ ڈاکٹر سیماب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
ڈونٹ وری ڈاکٹر سیماب، تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے انکل کہہ چکی ہے، تو جسٹ ریلیکس۔ ڈاکٹر جنید نے پھر سے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، امپاسبل ڈاکٹر جنید، یہ لڑکی اپنے آپ کو کوئی 10 سال کی بچی سمجھ رہی ہے جو ہمیں انکل آنٹی کہہ رہی ہے۔ آنٹی آنٹی آپ نہ بالکل میرے گھر کے پاس نہ جو آنٹی ہیں نا ان کی طرح لگ رہی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح ہیں، پوری چڑیل۔ اس لڑکی نے سیماب کے قریب آتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں کہتے پھر سے کہا لگایا۔ ڈاکٹر سیماب نے مڑ کر ڈاکٹر جنید کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بہت بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے کسی کو۔ ڈاکٹر جنید نے اس لڑکی کو پیار سے سمجھایا۔ آپ بہت اچھے ہیں انکل، ہیں آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے کر جائیں گے نا؟ اب کی بار پری نے اس کے بہت قریب آتے ہوئے سوال کیا کہ ڈاکٹر جنید ایک قدم بے اختیار پیچھے ہوا۔ آپ مجھے اپنے بابا کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر جنید نے اس کے کھلتے روپ سے نظریں چرائیں۔ اس کا رنگ روپ قیامت خیز تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی، ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ اس کا رنگ روپ کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا، اور اگر وہ کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر جنید بس جھرجھری لیتے رہ گیا۔ انکل مجھے تو اپنے بابا کا ایڈریس نہیں پتا، آپ میرے پاپا سے پوچھ لیں وہ کہاں رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ مجھے وہاں لے جانا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ڈاکٹر جنید کو پاگل کر رہی تھی۔ مطلب یہ لڑکی نارمل نہیں تھی، ایک مریض تھی۔ ایک پل کو ڈاکٹر جنید کے ماتھے پر بل پڑے، اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے سر کی طرف دائیں بائیں دیکھتے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چوٹ صرف ماتھے کے اگلے حصے پر آئی تھی، تو پھر اس کے دماغ کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر جنید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل 10 سال کی بچی کی طرح ہی بات کر رہی تھی۔ انکل آپ مجھے چاکلیٹ کھلائیں گے نا؟ چلے آئیں ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں۔ وہ اس کا بازو تھامے دروازے کی جانب بڑھی کہ اگلے ہی پل اس کا سر بری طرح چکرایا۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ لہرا کے ڈاکٹر جنید کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ڈاکٹر جنید نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس حسین وجود کو دیکھتے ڈاکٹر جنید کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اسے ڈھونڈ کر لائیں مسٹر شیرازی، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ مسز شیرازی دکھ سے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں، جو اس وقت موبائل فون پر اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سب کو الرٹ کر چکے تھے، لیکن ان کی بیٹی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست پولیس انسپکٹر کو بھی اطلاع دی۔ اس وقت سبھی مسٹر شیر عابد شیرازی کی معصوم بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ آخر آپ نے اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا؟ بیگم آپ جانتی ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کے باوجود آپ نے اس سے لاپرواہی کیوں برتی؟ اس وقت رات کو ہم اس کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ آپ جانتی ہیں وہ گاڑی لے کر چلی گئی ہے، مگر آپ اسے ڈھونڈے نہ، کہیں کچھ برا۔ مسز شیرازی اپنے شوہر کی بات سن کر مزید پریشان ہوتی اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہوئے وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بولیں، اللہ نہ کرے بھابھی ایسی باتیں نہ کریں، فرشتے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس آ جائے گی، اللہ سے دعا کریں۔ بھائی اب گاڑی کا تو پتہ کریں، گاڑی کہاں ہے؟ سمینہ سب جگہ پتہ کروا رہے ہیں، وہ گاڑی لے کر کتنی دیر سے نکلی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، بس تم لوگ دعا کرو وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ سب نے مل کر آمین کہا۔ سب کتنا خوش تھے، آج رامین کی شادی تھی اور سبھی اس شادی میں اتنا گم تھے کہ کسی کا بھی دھیان فرشتے کی جانب نہیں گیا۔ وہ کب رامین کا شادی کا جوڑا پہن کر گھر سے نکل گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کل اس نے رامین کی شادی کا جوڑا دیکھا تو اس کو بہت دل آیا کہ وہ یہ جوڑا پہنے، لیکن رامین نے اسے وہ جوڑا نہیں پہننے دیا، تو وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی، جسے راضی نے اسے کافی سمجھایا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے رامین کی شادی کا جوڑا ہی پہننا ہے۔ رامین نے اپنا جوڑا اس لڑکی کو راضی کرنے کے لیے دے دیا، جسے لے کر وہ بہت خوش تھی۔ رات بھر اس کی شادی کا جوڑا اس نے اپنے پاس رکھا۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے وہ شادی کا جوڑا غائب دیکھا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ رامین مسٹر عابد شیرازی کی بہن کی بیٹی تھی۔ باپ کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہو گئی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے تایا کے بیٹے سے طے تھا۔ آج شادی کا موقع تھا، لیکن فرشتے نے سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ وہ رامین کے کمرے میں گھستے اس کا شادی کا جوڑا پہن کر گھر سے ہی نکل گئی، لیکن وہ جو گاڑی لے کے نکلی تھی اس پہ سب پریشان تھے۔ وہ معصوم تھی، اسے گاڑی چلانی آتی تھی، لیکن ایک حادثے سے پہلے جو 2 ماہ پہلے ہی اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے بعد وہ نہیں رہی تھی جو وہ تھی۔
وہ 17 سال کی لڑکی دماغی طور پر 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کا علاج چل رہا تھا، لیکن وہ علاج بہت دھیرے دھیرے ہو رہا تھا، کیونکہ فرشتے کے دماغ کی ایسی رگ کو چوٹ لگی تھی جس سے اگر وہ اس کا علاج جلدی کرنے کی کوشش کرتے تو اس کے پاگل ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ ایسے میں فرشتے کی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت سے سب گھر والے پریشان تو ہو جاتے، لیکن اس کی دماغی کنڈیشن کی وجہ سے سب نظر انداز کر دیتے۔ لیکن آج اس نے اپنے پاگل پن میں خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تبھی سب گھر والے پریشان تھے کہ اسی وقت مسٹر شیرازی کے نمبر پر فون آیا۔ ہیلو سر، آپ کی گاڑی مل گئی ہے۔ الفاظ تھے کہ جینے کی نوید۔ میں آ رہا ہوں، عابد شیرازی نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، یہ تو بہت چھوٹی عمر کی دلہن کہاں سے لے آئے؟ مسز اشرف نے اپنے بیٹے سے بہت محبت سے پوچھا۔ ماما راہ میں پڑی ہوئی ملی تھی، اٹھا کے گھر لے آیا ہوں، گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہی ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ لڑکی ایک صوفے کی ایک طرف دبکی ہوئی بیٹھی مسز اشرف اور ڈاکٹر جنید کو آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن بیٹا، اس کے گھر والے کسی کا کچھ پتہ چلا ہو؟ نہیں ماما، کچھ نہیں پتا۔ اور یہ انکل، میرے پاپا کا ایڈریس پوچھا آپ نے؟ اچانک سے اس لڑکی کی آواز پر ڈاکٹر جنید ایک دم رکتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جی بیٹا، پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں صبح تک بتاؤں گا، ڈاکٹر جنید نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو مسز اشرف نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ بری بات ہے بیٹا، وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں، تو انسانیت کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ انکل، جب صبح میرے بابا آپ کو اپنا ایڈریس بتائیں گے نا تو آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ آئیں گے نا؟ وہ ایک دم سے ڈاکٹر جنید کے قریب آ کر بیٹھتی اس کو سٹپٹانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں، میں لے چلوں گا، ڈاکٹر جنید نے اس سے فاصلہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا یوں بار بار قریب آنا ڈاکٹر جنید کی دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا تھا۔ اچھا بیٹا، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ مسز اشرف نے اب کی بار اس لڑکی کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بڑی آنٹی، مجھے نہ پاپا پیار سے پری کہتے ہیں، آپ بھی مجھے پری کہہ سکتی ہیں۔ بڑی آنٹی، آپ کو نوڈلز بنانے آتے ہیں؟ اب وہ بڑی فرینکلی مسز اشرف سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو نوڈلز کھانے ہیں تو میں ابھی بنا کر لے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مسز اشرف نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ آپ مجھے کہانی سنائیں انکل۔ ڈاکٹر جنید جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کی بات سنتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری عمر ہے کہانی سننے کی، لیکن میری سنانے والی نہیں ہے، اور خبردار مجھے دوبارہ انکل کہا تو۔ ڈاکٹر جنید غصے سے کھڑا ہوا۔ ارے انکل، غصہ نہ کریں پلیز، کہانی سنا دیں۔ وہ اس کے اٹھتے ہی اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کی کمر پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے اس طرح قریب آنے سے ایک پل کو ڈاکٹر جنید کے پورے جسم میں تھر تھراہٹ ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اسے پیچھے صوفے کی جانب دھکیلا تو وہ یکدم پیچھے جا گری اور اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس پر جھکا، غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک پل کو ڈاکٹر جنید بھول گیا کہ اس سے کیا کہنا تھا۔ دونوں ہی یکٹک ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے کہ اگلے ہی پل پری نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک کس کرتی۔ ڈاکٹر جنید اس کی جسارت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ غصے سے بولا۔ انکل، جب میرے پاپا ناراض ہوتے ہیں نا تو میں ان کو ایسے ہی کس کرتی ہوں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ناراض ہیں نا تو آپ بھی راضی ہو جاؤ پلیز۔ بچوں کی طرح بیہیو کرتے وہ اب جنید کو زج کر رہی تھی۔ اس کا اتنے قریب آ کے ایسی جسارت کرنا ڈاکٹر جنید کو مکمل طور پر ہلا کے رکھ گیا۔ غصے سے پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر جنید کو لگا اگر وہ تھوڑی دیر اور وہاں اس کے پاس رکا تو وہ لڑکی اس کو بھی پاگل کر دے گی۔ اس لڑکی کو دیکھتے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے ڈاکٹر جنید وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس وقت مسٹر شیرازی انتہائی اضطراب کی کیفیت میں گھر واپس لوٹے تھے۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن انہیں اپنی بیٹی وہاں سے نہیں ملی تھی۔ انہوں نے ہر طرف فرشتے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمیوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ وہ ہر جگہ ان کی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ گھنے جنگل کے ساتھ جڑی ہوئی سڑک تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کی تلاش جاری رکھی، جو اس وقت ڈاکٹر جنید کے گھر میں بیٹھی بہت آرام اور سکون کے ساتھ ٹی وی پہ کارٹون دیکھتے ہوئے نوڈلز کھا رہی تھی۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر جنید کے گھر رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔
وہ لڑکی جو اپنا نام پری بتا رہی تھی، ڈاکٹر جنید کی والدہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مسز اشرف کو لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے ہوئے وہ بہت زیادہ بور ہو گئی تھیں، لیکن پری کے آنے سے ان کے گھر میں ایک رونق سی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر جنید کسی اسپیشل پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور 1 ہفتے بعد لوٹا تو گھر میں مکمل خاموشی سی تھی۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ اپنا سامان ایک صوفے پہ رکھتے ہوئے اس نے سب طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اس کو اپنی ماں کہیں نظر نہیں آئی۔ مما، مما! جنید اونچی آوازیں لگاتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ اس کی ماما کچن میں بھی نہیں تھی۔ سب کمروں میں دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ نہ ماما ہے اور نہ ہی وہ لڑکی، کہاں جا سکتے ہیں وہ؟ موبائل اٹھاتا اپنی ماما کو کال کرنے لگا تو موبائل بھی وہیں موجود تھا۔ فار گاڈ سیک ماما، ویئر آر یو؟ وہ زچ آیا کہ تبھی اس کی نظر مسز اشرف پر پڑی جو اسی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ ماما آپ کہاں تھیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے بیٹا آپ آ گئے۔ مسز اشرف نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ میں پریشان ہو گیا تھا، کہاں تھیں آپ؟ ڈاکٹر جنید نے آگے بڑھتے مسز اشرف کو اپنے گلے سے لگایا تو ایک سکون سا آ گیا اس کے دل میں۔ ارے بیٹا پری کو ڈھونڈ رہی تھی، کتنی دیر سے میرے ساتھ وہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ پہلے مجھے ڈھونڈا، اب مجھے اسے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اور وہ ابھی تک نہیں مل رہی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ ماما یار کیا ہو گیا ہے؟ اس کا دماغ بچوں والا ہے، اب وہ کہاں چلی گئی ہے؟ ڈاکٹر جنید نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی والدہ سے پوچھا۔ ارے بیٹا یہی تھی گھر کے اندر ہی، اب چھپن چھپائی کھیل رہی ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں چھپی ہے۔ ایک کام کرو تم اسے ڈھونڈو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، اور ہاں ڈھونڈنے کے بعد فریش بھی ہو جانا۔ وہ جاتے جاتے اسے تنبیہ کرنا نہ بھولیں، ایک مشن باہر کمپلیٹ کر کے آؤ اور ایک مشن گھر میں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ ڈاکٹر جنید نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس لڑکی کی تلاش شروع کی جو اسی کے گھر میں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ سب جگہ دیکھ لینے کے بعد وہ کہیں نہیں ملی تو تھک ہار کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فی الحال وہ فریش ہونا چاہتا تھا تاکہ تھوڑا دماغ ریلیکس ہو۔ کبٹ سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے جیسے ہی اس نے باتھ روم کا رخ کرتے دروازہ کھولا تو اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ سامنے ہی وہ کھڑی شاور کے نیچے بھیگی جا رہی تھی اور اپنے نازک ہاتھوں سے وہ بار بار شاور کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاور بند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مزید اس کو کھولتے ہوئے کپڑوں سمیت بھیگتی چلی گئی۔ اس کے بھیگے وجود کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جنید کی دل کی دھڑکنوں نے 120 کی رفتار پکڑی۔ اگلے ہی پل پری کی نظر ڈاکٹر کے اوپر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ ارے انکل اچھا ہوا آپ آ گئے، یہ دیکھیں یہ ٹیپ بند نہیں ہو رہا۔ کتنے گندے ٹیپ ہیں آپ کے گھر کے، اس کو چینج کریں۔ وہ مسلسل اس ٹیپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھ کر شاور کا ٹیپ بند کرنے لگا۔ یہ کیا حرکت ہے پری؟ ایسے کون کرتا ہے؟ مکمل بھیگ گئی ہو تم۔ ڈاکٹر جنید ہینگر سے ٹاول اتارتے ہوئے اس کے وجود سے نظریں ہٹاتے اس کے سر پہ رکھتے اس کے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ انکل اف، آپ تو بالکل میرے پاپا کی طرح میرے بالوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس کے گلے کے گرد بازو حمائل کرتے وہ ایک بار پھر اس کے گال پر کس کر گئی۔ اس بار ڈاکٹر جنید بری طرح الجھا۔ عجیب سی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، سختی سے اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، دور رہ کر بات کیا کرو مجھ سے، قریب مت آیا کرو۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا، جبکہ پری کی آنکھوں میں آنسو اپنی جگہ بنانے لگے۔ ڈاکٹر جنید گہرا سانس خارج کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اس کے بالوں کو پھر سے خشک کرنے لگا۔ اس لڑکی نے غصے سے اس ٹاول کو خود سے پرے جھٹکا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ڈانٹتے ہیں۔ اب کی بار وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر جانے لگی۔ اس کے جسم کے دل فریب نشیب و فراز اس کی ڈریس میں نمایاں ہو رہی تھی۔ باہر اس کی ماما تھیں اور کوئی بعید نہیں تھا یہ صحن میں چلی جاتی اور گیٹ سے اسے کوئی دیکھ لیتا، مطلب کوئی بھی اس کو اس ہوشربا روپ میں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر جنید یہ برداشت نہیں کر سکا، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا بھی دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل جاتی، ڈاکٹر جنید نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس اندر کی جانب کیا۔ اس حالت میں باہر نہیں جانا پری۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ پایا۔ یو آر ڈرٹی انکل، وہ اس کو ناک پھلا کر کہتی منہ پھیر گئی، جبکہ ڈاکٹر جنید صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ آج 1 ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن پری کا کہیں پتہ نہیں چلا وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔
کوئی نہیں جانتا تھا مس شیرازی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ آنکھیں زیادہ رونے سے خشک ہو گئی تھیں، لیکن بیٹی کی یاد میں آنسو بہانا نہیں چھوڑے۔ رامین کی سادگی کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ گھر پہ افسردہ سا ماحول تھا۔ مسٹر عابد شیرازی نے ہر جگہ پتہ لگا لیا، لیکن ان کو اپنی بیٹی کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 ماہ پہلے ہوئے حادثے سے ابھی وہ بھی ابھرے نہیں تھے کہ اچانک سے ایک بار پھر وہ اپنی اولاد کی تکلیف سہ رہے تھے۔ اس وقت وہ صرف اللہ سے ہی دعا مانگ رہے تھے کہ وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو۔ بیٹا، میں نے آپ سے پری کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد مسز اشرف ڈاکٹر جنید کے کمرے میں آئیں۔ وہ تھوڑی چپ سی لگیں۔ جی ماما کہیں۔ بیٹا، جو بھی ہو اب آپ کو اس لڑکی کا مکمل ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ہم کب تک اسے یہاں رکھیں گے؟ ماما، میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فی الحال پولیس کو انوالو نہیں کرنا۔ نہ جانے کون تھا اس کے پیچھے، کس سے یہ بھاگ رہی تھی۔ جب تک یہ سب کچھ پتہ نہیں چل جاتا رسک ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ایسے تو آس پڑوس والے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ دور پار کی بھتیجی ہے، پر اصلیت تو ہم جانتے ہیں نا۔ بس نامحرم لڑکی کا یوں گھر میں رہنا بہت معیوب بات ہے بیٹا۔ ماما، میں نے ایک بات سوچی ہے، ڈاکٹر جنید نے گہری سوچ سے ابھرتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں میں اس لڑکی کا علاج کروں۔ اس کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا جس کی وجہ سے یہ بچوں والی حرکتیں کر رہی ہے، ضرور کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس بچی کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو اچھا ہے کہ تم اس کا علاج کرو۔ مسز اشرف کو بھی ڈاکٹر جنید کی بات پسند آئی تو وہ مسکرا دیں۔ یہ ایک بہت مشکل امر تھا، اس لڑکی کا علاج کرنا جو اپنی معصومانہ حرکتوں سے ڈاکٹر جنید کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ لیکن ڈاکٹر جنید کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا۔ اگر اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو جاتی تو وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کو بتا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ قانون کی مدد لیتا۔ چاکلیٹ آئس کریم۔ آج ڈاکٹر جنید اسے چاکلیٹ کھلانے کے بہانے باہر لے کے آیا تھا، ساتھ ہی اس کے دماغ کے کچھ ٹیسٹ بھی کرائے تھے۔ ایک آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے ڈاکٹر جنید نے اس سے اس کا فیورٹ فلیور پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنی فیورٹ چاکلیٹ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک پل کے لیے وہ بالکل بلینک ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی آئس کریم پگھل کر اس کی گود میں گرنے لگی۔ پری، پری، جنید نے اس کو پکارا، لیکن وہ بنا پلک جھپکے سڑک پر دیکھے جا رہی تھی۔ گاڑیاں اسی طرح رواں دواں تھیں، لیکن پری کے دماغ کی حرکت رک چکی تھی۔ پری، ڈاکٹر جنید نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ ڈاکٹر جنید کی آنکھوں میں پری کے لیے بے انتہا فکر تھی اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی سو رہا تھا۔ پری، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بات کرو میرے ساتھ۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لیے بے اختیار اسے کہے جا رہا تھا کہ اگلے ہی پل اس نے اپنی پلکیں جھپکیں اور اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آگے بڑھ کر اس نے پھر سے ڈاکٹر جنید کے گال پر کس کی۔ ڈاکٹر جنید نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر انکل۔ آئس کریم کھاتے ہوئے اس نے انکل کے ساتھ ڈاکٹر کا بھی اضافہ کر لیا۔ جنید گہرا سانس خارج کرتے ہوئے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو آئس کریم کھاتے ہوئے اپنے لبوں پر چاکلیٹ کو لگاتے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید کا دل کیا ایک چھوٹی سی جسارت اس کے لبوں کے ساتھ کرے، لیکن نہیں، وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس کا علاج کر رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی MRI ہوئی تھی اور اس کی رپورٹس بھی آ چکی تھیں۔ اس کے مطابق اس کے دماغ کی یادداشت والے حصے میں چھوٹا سا فریکچر تھا، جس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی، لیکن وہ بہت رسکی آپریشن تھا۔ آج کے بھی کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر جنید آج اسی بارے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ آپریشن کریں یا نہیں، لیکن اس لڑکی کو اس کی اصلی حالت میں دیکھنے کا خواہش مند بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس لڑکی کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ ڈاکٹر جنید نے گاڑی ریورس لیتے ہوئے گھر کی روڈ کی جانب موڑ دی۔ کہاں دیکھا؟ یہاں کہاں؟ اب وہ یہاں نہیں ہے، تم نے پیچھا کیوں نہیں کیا؟ مسٹر شیرازی اس وقت پاگلوں کی طرح اس آئس کریم پارلر کے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ سر، وہ ایک پل کے لیے ہی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ گاڑی میں تھیں کسی لڑکے کے ساتھ۔ جب تک میں نے آپ کو فون کیا وہ وہاں سے نکل گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں کر سکا۔ آریان نے سر جھکاتے تفصیلی جواب دیا۔
میری بیٹی کسی شخص کے ساتھ تھی؟ کیا وہ رو رہی تھی؟ وہ ٹھیک تھی؟ کس حال میں تھی؟ سر، مسٹر شیرازی نے پریشانی سے پوچھا تو آریان سر کو جھکا گیا۔ بولو، جواب دو۔ سر، وہ آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ بھی اپنا فیورٹ فلیور۔ آریان نے مسکینی سی صورت بناتے ہوئے کہا تو مسٹر شیرازی ایک پل کو چپ سے ہو گئے۔ آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ انہیں کیا کہہ رہا تھا انہیں یقین نہ آیا۔ ڈاکٹر انکل، یہ کیا ہے؟ وہ اس وقت اسے ایک ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں ایک لڑکی کا دماغی آپریشن ہوتا ہے۔ وہ اس کو ایک کہانی کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جب ڈاکٹر جنید اس کے دماغ کو آپریٹ کرنے لگے تو وہ پینک نہ ہو اور اسے بہت خوشی کے ساتھ وہ اپنا آپریٹ کروائے، اپنی رضامندی کے ساتھ۔ ڈاکٹر جنید، اس کو دیکھیں، یہ کیسے اندر جا رہی ہیں۔ اس کے تو ہاتھ بھی باندھ دیے۔ وہ بہت تجسس کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھے جا رہی تھی، لیکن جنید نے اس کے دماغ سے سب نیگیٹو باتیں نکالتے ہوئے اسے پازیٹیو وے میں سمجھایا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ پری نے اسے گھورا۔ ڈاکٹر انکل، یہ بہت گندی بات ہے، کسی کو تکلیف دینا۔ پاپا کہتے ہیں کسی کو تکلیف دینا بہت بری بات ہوتی ہے۔ وہ اسے اب نصیحت کرنے کے انداز میں بولی۔ اچھا، تو جب ہم کسی بڑے کی بات مانتے ہیں نا تو پھر ہماری بہت ساری خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ جیسے تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ دھیرے سے اس کے بارے میں بات کرنے لگا۔ مجھے نہ آپی کی نہ دلہن کا ڈریس پہننا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، پر اس نے مجھے نہیں دیا، چھپا کے رکھ لیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ اب کی بار اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کیا کیا؟ وہ دھیرے سے اسے اپنے قریب آنے کو بولتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کے پاس لے گئی۔ مجھے دلہن کا ڈریس بہت پسند ہے، پر رامین آپی نے نہیں دیا، تو پھر میں نے اس کا دلہن کا ڈریس چوری کر لیا۔ اپنی بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتی کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی، جبکہ جنید اس کی بات سنتے ہوئے ایک بار پھر سے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا۔ وہ تو مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئی ہوگی، بلکہ وہ تو اب بھی ڈھونڈ رہی ہوگی۔ پری کدھر گئی؟ میرا دلہن کا ڈریس کمرے میں چھپا کے رکھا۔ بچو، مجھے بھی مل گیا تھا، میں نے بھی پہن لیا۔ ایک دم سے وہ اتنی کارستانی بتاتے ہوئے ساتھ ہنسے جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں درد شروع ہوئی اور وہ صوفے سے گرتے ہوئے اپنا سر جنید کی گود میں رکھ گئی۔ جنید جھٹکا کھاتے ہوئے سیدھا ہوا، جبکہ ابھی بھی وہ ہنستی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دو غزالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنید کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی گود میں سر رکھے ہوئے وہ جنید کو اپنے قریب نیچے جھکنے کو بول رہی تھی۔ جنید کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ میرے قریب تو آؤ۔ اس نے پھر سے جنید کو اپنی طرف کھینچا تو ذرا کا ذرا اس کے اوپر جھکا اور خود کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے بچایا۔ میرے پاپا نا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے لیے نا ویسا ہی دلہن کا ڈریس لے کر آئیں گے جیسا رامین آپی کے لیے لایا تھا، لیکن میرا دلہا تو نہیں آئے گا، وہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر انکل، میرا دلہا مجھے چھوڑ گیا۔ وہ اب کی بار آنکھوں میں آنسو لیے جنید کو شوق پہ شوق دیے جا رہی تھی۔ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اچانک سے جنید کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ وہاں اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کی بات پہ جنید نے الجھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پاپا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فون نمبر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو فون کر سکتے ہیں۔ اب کی بار وہ کچھ سوچتے ہوئے جنید سے سوال کر رہی تھی۔ پری، رات بہت ہو گئی ہے، چلو سوتے ہیں، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ وہ اس کی باتوں سے اب تھوڑا اپسٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دلہے کی بات کر رہی تھی، کیا وہ شادی شدہ تو نہیں تھی؟ اس ایک سوچ نے جنید کو بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے بات کرنی ہے میرے دلہے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا نمبر چاہیے۔ اب کی بار وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ جنید گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تو اس نے جنید کا بازو تھامے اسے روکا۔ جنید نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی غزالی آنکھیں اداس نظر آئیں۔ آپ مجھے میرے دلہے سے ملوا دیں گے؟ اس کی ایک نئی فرمائش سن کر جنید کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کچھ دن پہلے اسے اپنے پاپا سے ملنا تھا، اب اس کو اپنے دلہے سے ملنا تھا۔ ابھی جا کر چپ چاپ سو جاؤ، میں صبح اس ٹاپک پر بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ جنید نے خود پر ضبط کرتے ہوئے دھیرے سے کہا تو اس نے منہ بسورتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ صوفے پہ کھڑے ہوتے جنید کے قد کے تھوڑا اوپر برابر ہوتے، اس کے گلے کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گئی اور پھر سے جنید کو غصے میں دیکھتے ہوئے اسے منانے کی اپنی وہی کوشش دہرانے لگی۔ جنید نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ پیچھے ہونے لگا کہ پری نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔
وہ سیدھا اس کے ساتھ جاتے ہوئے ٹچ ہوا۔ ایک پل کو جنید کے پورے جسم میں سپارک پیدا ہوا۔ اس کا نرم و نازک جسم کا لمس پاتے اس کے جوان جذبات میں طغیانی مچ گئی۔ وہ بالکل ساکت ہوئے اسے دیکھے گیا، جو اپنی معصومیت میں اس کے بے حد نزدیک آ گئی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے جنید کے انابی ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ عمل صرف 5 سیکنڈ کا تھا، لیکن ڈاکٹر جنید کو مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ اب مجھے ملوائیں گے نا میرے دلہے سے؟ وہ پھر سے وہی بات دہراتے جنید کو زج کرنے لگی۔ وہ گہرے سانس بھرتا انہی قدموں پہ پیچھے ہٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پری کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا۔ ہر طرف سے پوچھ لینے کے باوجود مسٹر عابد شیرازی کو فرشتے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس شاپ پہ عابد شیرازی نے اپنے بندے چھوڑ رکھے تھے تاکہ اگر دوبارہ کبھی وہ آئس کریم کھانے کے لیے آئے تو انہیں اپنی بیٹی مل جائے، پر ان 2 ماہ میں انہیں کچھ حاصل وصول نہ ہوا۔ ڈاکٹر انکل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت پری کے دماغ کا آپریٹ ہونے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر جنید نے دماغ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ سے بات کرتے ان سے پری کا آپریٹ کرنے کو کہا۔ وہ چاہ کے بھی خود ہی آپریٹ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کب وہ اس کے دل کے ساتھ جڑ گئی تھی کہ اس کی ذرا سی تکلیف پہ جنید تڑپ جاتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ساتھ رہوں گا۔ پری نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور جب وہ بے ہوش ہوئی تو اس سے ہاتھ چھڑواتا باہر نکل گیا۔ ایک طویل وقت کے بعد ڈاکٹر ابرار باہر آئے تو جنید ان کی جانب لپکا۔ کانگریچولیشنز ڈاکٹر جنید، آپریشن کامیاب رہا۔ امید ہے جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ ڈاکٹر ابرار کی بات پہ جنید نے دیوار کے ساتھ پشت ٹکاتے گہرا سانس خارج کیا، پر اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی یادداشت ٹھیک ہو جائے گی؟ تو کیا وہ مجھے بھول جائے گی؟ اس ایک سوال نے جنید کو بہت بری طرح بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں عادت بن چکی تھی، اور عادتیں محبتوں سے زیادہ جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ مسز اشرف بھی ہاسپٹل آئی تھی، لیکن پری کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک ہوش آ جانا چاہیے تھا نا؟ وہ یہ بات کافی دفعہ کہہ چکی تھی۔ ماما، ہوش آیا تھا تو، لیکن پھر دوائیوں کے زیر اثر تھی، تو کچھ دیر بعد آ جائے گا۔ آپ گھر جائیں، میں یہی ہوں۔ جنید نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور خود اخبار اٹھاتے اس کو دیکھنے لگا۔ کافی دنوں سے اس نے اخبار نہیں پڑھی تھی۔ ابھی وقت گزاری کے لیے اخبار اٹھائی تو اپنا ذہن بٹانے کے لیے یوں ہی ورق گردانی کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر جا ٹھہری۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، پری کی تھی۔ ہاں، اس کی پری کی، اور وہ ریپیٹڈ خبر تھی۔ ساتھ میں جو کچھ لکھا تھا اس پہ لکھی خبر پڑھتے جنید کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ مشہور بزنس مین عابد شیرازی کی بیٹی فرشتے عابد شیرازی 2 ماہ سے لاپتہ ہے۔ جس کسی کو ملے دیے گئے نمبر پر اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کو 5 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ وہ لڑکی عابد شیرازی کی بیٹی تھی۔ عابد شیرازی کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ اکھڑا مزاج مشہور بزنس مین تھا، جس کی جائیداد اتنی زیادہ تھی کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ مطلب یہ لڑکی ایک مکمل جیک پاٹ تھا۔ جنید نے گہرا سانس بھرتے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، اور اب اس پری کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ واپس اپنے گھر جائے گی۔ جنید نے دل پہ پتھر رکھتے اس نمبر کو اپنے موبائل میں فیڈ کر لیا۔ اچھا تھا جب اسے ہوش آتا تو اس کے اپنے اس کے پاس ہوتے۔ پل کے 1000ویں حصے میں وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ دل سے بوجھ بھی تو ہٹانا تھا۔ مسلسل فون کال پہ عابد شیرازی نے آگے بڑھ کے کال اٹینڈ کی۔ مقابل جو بھی تھا اس کی بات سنتے عابد شیرازی کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اکیلے ہاسپٹل میں تھے، ایک مینٹل ہاسپٹل۔ ایک لمحے کو شیرازی صاحب کے قدم ڈگمگائے۔ سامنے کھڑا ایک جوان شخص چشمہ پہنے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ عابد شیرازی کو دیکھتے اس نے اپنا چشمہ درست کیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگے۔ جنید نے کمرے کی جانب اشارہ کیا تو وہ بے چینی سے اس طرف بڑھے۔ میری بچی، اسے کیا ہوا؟ ان کی تیز آواز سنتے جنید ان کی طرف بڑھا۔ سر پلیز ریلیکس، شی از آل رائٹ، پینک نہ ہو، وہ انہیں تسلی دے گیا۔ یہ اسے کیا ہوا ہے، بتاؤ گے مجھے؟ وہ اب تھوڑا سرد لہجے میں بولے تھے۔ آپ پلیز میرے ساتھ آئیں، میں سب بتاتا ہوں۔ جنید انہیں لیے ایک بینچ کی جانب بڑھ گیا، اور پھر انہیں پری کے ملنے سے لے کر اب تک کے سارے حالات بتاتا چلا گیا۔ عابد شیرازی بالکل گمسم سے ہو گئے۔ اس کو آپریٹ کس سے پوچھ کے کیا تم نے؟ ان کی بات ختم ہوتے ہی جنید نے لب بھینچے۔ وہ اپنی مرضی سے آپریٹ کروانے کو راضی ہوئی تھی۔ جھوٹ! اس کا دماغ 10 سال کے بچوں کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ تم اس کی کوئی ہسٹری نہیں جانتے ڈاکٹر۔
اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ دکھ سے اپنی بیٹی کو بے ہوش دیکھتے کرب سے بولے۔ کیسی ہسٹری؟ جنید ان کے پاس کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ نے میری بیٹی کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیا، مسٹر عابد شیرازی دکھی انداز میں بولے تھے۔ فرشتے اور باقر اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس دن ان کی دوستی کو 5 سال مکمل ہوئے تھے۔ انہوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا۔ ان دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ اس ایکسائٹمنٹ میں باقر گاڑی کی سپیڈ کو کچھ اور زیادہ تیز بڑھا گیا، جس وجہ سے گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہوئی اور الٹتی ہوئی بالکل سامنے کھڑے ٹرالے سے جا لگی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھل گیا، جس کی وجہ سے پری گاڑی سے نیچے گر گئی۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی، کیونکہ جہاں وہ گری تھی بہت بڑا پتھر تھا، جبکہ باقر گاڑی میں ہی تھا۔ گاڑی بم دھماکے میں باقر کی لاش بھی نہیں ملی۔ اس دن میری بیٹی کی یادداشت کہیں کھو گئی۔ اس کے دماغ کے بیرونی حصے میں چھوٹا سا کریک آیا تھا، جسے آپریٹ کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا تھا، لیکن تم نے آپریٹ کر دیا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مسٹر شیرازی نے جنید کو سخت لفظوں میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، جنید نے ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب فرشتے کو ہوش آ گیا۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا مسٹر شیرازی اس کے سامنے تھے۔ ان کے پیچھے ایک طرف ڈاکٹر نعمان اور ڈاکٹر ابرار موجود تھے۔ جنید سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی یادداشت اب واپس آ گئی ہوگی، اور ایسے میں وہ ڈاکٹر جنید کو نہیں پہچانے گی۔ اس لمحے جو تکلیف ہوگی اس سے بہتر تھا کہ وہ اس کے سامنے ہی نہ جاتا۔ فرشتے نے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکات و سکنات سے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، فرشتے کے لبوں سے ادا ہونے والے اس ایک لفظ پر مسٹر شیرازی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا۔ فرشتے بھی اپنے باپ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ آنسوؤں سے اس کا گلا روند گیا۔ بابا باقر کہاں ہے؟ اس کی یادداشت واپس آتے ہی اس نے باقر کا پوچھا۔ فرشتے کے سوال کا مسٹر شیرازی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کرتے ہیں، انہوں نے ٹالا۔ پلیز بابا مجھے جاننا ہے، باقر کہاں ہے؟ وہ روندی آواز میں لیٹے ہوئے چلائی۔ اس کی آواز ادھ کھلے دروازے سے باہر بھی آئی تھی۔ جنید کا دل جیسے کسی نے آرے پہ رکھ کر چیر دیا تھا۔ مر گیا ہے وہ، بھول جاؤ اسے، مسٹر شیرازی نے فرشتے کو کہا، تو فرشتے نے اپنا رخ تکیے کی دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، پھر وہ کیسے چلا گیا؟ دکھی ہوتے وہ اپنے باپ سے سوال کر رہی تھی، ایسے سوال جن کا جواب مسٹر شیرازی کے پاس بھی نہیں تھا۔ جنید کو اپنا وہاں کھڑا رہنا اب بیکار لگا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن بعد وہ اپنی بیٹی کو ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے تھے۔ اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ اس بارے میں جان کر سب کو بے حد خوشی ہوئی۔ مسز شیرازی تو جی اٹھی تھیں اپنی بیٹی کو صحیح سلامت، وہ بھی اس کی یادداشت کے ساتھ واپس دیکھ کر۔ انہوں نے صدقہ اور خیرات تقسیم کی۔ فرشتے افسردہ سی تھی، لیکن ماں باپ سے مل کر وہ خوش بھی تھی۔ سبھی اس سے بہت محبت اور چاہت سے ملے۔ رامین سے ملتے رامین نے اسے بھینچ کر گلے سے لگایا تو وہ سسک اٹھی۔ بہت جھلی والی حرکتیں تھیں تمہاری۔ میری شادی پر کی گئی تمہاری حرکت کمال کی تھی۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ فرشتے نے حیرت سے رامین سے پوچھا۔ 3 ماہ پہلے، جب تم میرا شادی کا جوڑا پہن کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کا شادی کا جوڑا کیسے پہن سکتی ہوں؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں، فرشتے نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ فرشتے تم 3 ماہ بعد گھر آئی ہو، تمہارا اور باقر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور رامین نے اسے مزید بتایا، یہاں تک کہ وہ کس طرح اس کا شادی کا جوڑا پہن کر گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ فرشتے کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں 3 ماہ کہاں رہی؟ وہ پہلا سوال تھا جس کے جواب رامین بھی نہیں دے پائی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو ماموں ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہی تمہیں واپس لے کر آئے ہیں۔ اس کی بات پہ فرشتے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا بات ہے جنید بیٹا، تم اکیلے واپس آ گئے؟ پری کہاں ہے؟ گھر کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھتے ہی اس نے اندر کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا، اس کے قریب آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ جا چکی تھی۔ جنید بیٹا کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ۔ اب کی بار وہ بے چین ہوئی۔ جا چکی ہے وہ، اپنے اصل میں لوٹ گئی ہے۔
جنید دکھتے دل کے ساتھ بولا تھا اور انہیں مختصر آج کے بارے میں سب بتا گیا، جسے سن کر وہ افسردہ سی ہو گئیں۔ لیکن ایک بات کی خوشی بھی ہوئی کہ پری کو اس کے گھر والے مل گئے تھے۔ ماما میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ آج جنید کا دل بہت اداس ہوا تھا۔ وہ اسے ہاسپٹل میں چھوڑ آیا تھا، اس کے باپ کے پاس۔ جانتا تھا اب وہ ٹھیک ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ وہ کیا جانے کہ اس نے 3 ماہ کہاں گزارے۔ بے اختیار جنید کا ہاتھ اپنے گال پر گیا۔ اس کی جسارت یاد آئی تو وہ کروٹ بدل گیا اور انجانے میں کی گئی اس کی لبوں کی شرارت۔ وہ بے چین ہوتا اٹھ بیٹھا۔ وہ لڑکی بری طرح اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ جتنا وہ اسے بھلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی ہی اسے یاد آ رہی تھی۔ کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، میں اتنی یاد آؤں گی جتنا مجھ کو بھلاؤ گے۔ آج اسے گھر آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ اب وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل بے حد اداس اور بے چین تھا۔ وہ آج بنا بتائے کسی کو پھر سے گاڑی لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کے ذہن میں کچھ چھپاکے سے ہوئے تھے، جسے کچھ ایسا تھا جو اسے بار بار یاد آنے لگتا، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ذہن سے کچھ مسنگ تھا، لیکن کیا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا کہ اچانک پھر سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گئی۔ گہرے سانس بھرتی وہ خود کو سنبھالتی دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، لیکن گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش بے سود گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اپنے بابا کو کال ملانے لگی تو دیکھا موبائل بھی نہیں لے کر آئی تھی۔ اب فرشتے کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی اور پریشان حال تھی کہ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آتے رک گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے نکلتے فرشتے کی طرف رخ کیا۔ اس کے قریب آتے ہمیشہ کی طرح اسے مسکرا کر دیکھتے اپنا چشمہ درست کیا۔ فرشتے کو لگا جیسے وہ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے مس آپ کو؟ ڈاکٹر جنید نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ جی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے منہ بناتے کہا۔ وہ گاڑی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد پلٹا، اس کو میکینک کی ضرورت ہے۔ اگر گھر کا ایڈریس یاد ہے تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جنید نے اپنی خدمات پیش کی۔ فرشتے تھوڑی سوچ و بچار کے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے کہ اسی لمحے 3 سے 4 گاڑیوں نے اس کا راستہ روکا۔ یہ سب عابد شیرازی کے بندے تھے۔ عابد شیرازی کو جیسے ہی فرشتے کے گھر سے نکلنے کا پتہ لگا تھا، ان کے سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہوتے اس تک پہنچ گئے تھے۔ میم آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، آریان نے نظریں جھکائے دھیرے سے کہا۔ یہ میرے ساتھ ہیں، میں انہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ آپ چاہیں تو میری گاڑی کو کور کر سکتے ہیں۔ سوری سر، ہمیں اجازت نہیں، آریان نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اگر اتنی ہی فکر تھی تو عابد شیرازی کو چاہیے تھا ان کی بیٹی گھر کی دہلیز کو پار ہی نہ کرتی، وہ بھی اکیلے۔ ناؤ موو، جنید نے قدرے خردرے لہجے میں کہتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ فرشتے آلریڈی اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جنید کا ارادہ اسے گھر لے جانے کا تھا۔ اس کی والدہ پری کو بہت یاد کرتی تھیں، اس کے لیے روتی بھی تھیں، لیکن جنید کہاں سے لاتا پری کو؟ آج اتفاق سے وہ اسے مل گئی تھی، لیکن ان سیکیورٹی گارڈز کے آ جانے سے وہ اپنی اسکیم فیل ہوتی دیکھ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ اب اسے شیرازی ہاؤس چھوڑتا، وہ وہاں سے واپسی کی راہ لیتا۔ پری، ماما بہت یاد کر رہی ہیں تمہیں، ہو سکے تو ان سے ملنے آ جانا۔ بے اختیار اس کی جانب دیکھتے وہ بولا۔ ماما؟ کون ماما؟ وہ الجھی تھی۔ کچھ پل توقف کے بعد جنید نے موڑ کاٹتے اس کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ وہی ماما جن کے پاس تم 3 ماہ تک رہی، وہ بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ جنید کی بات پہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں 3 ماہ آپ کے گھر رہی؟ فرشتے کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ اس کی جانب بہت پیار بھری نظروں سے دیکھتے جنید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب پھر سے اس کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے جنید کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ ان لبوں کی گستاخیاں یاد آنے لگی۔ جنید کا جی چاہا وہ پھر سے اس کے ساتھ وہی گستاخیاں کرے، پر اب وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی، کیسے کرتی؟ تم نے جواب نہیں دیا پری، کیا چلو گی میری ماما سے ملنے؟ وہ اس سے بہت محبت سے سوال کر رہا تھا۔ فرشتے اسے الجھن بھرے انداز میں دیکھتی بنا کچھ کہے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ اس کا یوں چپ چاپ چلے جانا جنید کو بری طرح کھبا تھا۔ گاڑی کو واپس موڑتے دل پہ ایک بوجھ لے آیا تھا۔ وہ جا چکی تھی، وہ واقعی اب اس سے دور جا چکی تھی، جہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ وہ دل برداشتہ ہوتا گھر داخل ہوا تو مسز اشرف نے اسے اتنا تھکا ہارا دیکھ اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ میرے بیٹے کا چہرہ اتنا بے رونق کیوں ہو گیا ہے؟ ماما، آج کے بعد آپ پری کو یاد نہیں کریں گی، نہ اس کا ذکر کریں گی۔ وہ تھوڑا ہائپر ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ پری ملی تھی آج کیا؟ وہ کیسی ہے؟ میرا پوچھا اس نے۔ میں یاد ہوں اسے؟ مسز اشرف جوش میں آتے مختلف سوال کر گئیں۔ اسے کچھ یاد نہیں، نہ آپ، نہ میں، نہ یہ گھر۔
بھول چکی ہے وہ سب، اب اس کا کبھی نام مت لیجیے گا۔ وہ دل پہ پتھر رکھے بولتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ بیٹا وہ بھولی ہے، ہم تو نہیں نا، مجھے اس سے ملوانے لے چلو۔ ان کی بات پر وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ امیر باپ کی بیٹی ہے، وہ محلوں میں رہنے والی ہے، وہ کیسے ان سے میل ملاپ کرتی؟ جنید بنا جواب دیے اندر بڑھ گیا، جبکہ مسز اشرف گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ فرشتے بے چینی سے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب سے وہ اس شخص سے ملی تھی اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کتنی امید بھری نظروں سے اس نے فرشتے سے پوچھا تھا کہ وہ اس کی والدہ سے ملنے چلے، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے آ گئی تھی، پر اب اس کا دل بھی اس کی والدہ سے ملنے کو بے چین تھا۔ اپنی ماں سے اپنی ساری فیلنگز بیان کر گئی۔ اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھتے انہوں نے مسٹر عابد شیرازی سے بات کی۔ وہی اس لڑکے کا گھر کا ایڈریس ڈھونڈ سکتے تھے۔ بیٹا کیا آپ واقعی اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ مسٹر عابد شیرازی اسے لیے اس وقت جنید کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ جی بابا، مجھے ان سے ملنا ہے۔ 3 ماہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے گاڑی سے نیچے اترنے لگی کہ اسی لمحے جنید باہر آتا مسٹر شیرازی سے مصافحہ کرنے لگا۔ میری بیٹی آپ کی والدہ سے ملنے کی خواہش کرتی یہاں تک آئی ہے، کچھ وقت بعد میں آ کے اسے لے جاؤں گا، مسٹر شیرازی نے دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ جنید نے ایک نرم نگاہ پری پر ڈالی اور مسٹر عابد شیرازی کی جانب دیکھنے لگا۔ اگر اجازت دیں تو میں انہیں خود کچھ دیر بعد چھوڑ دوں گا۔ اس کی بات پہ مسٹر عابد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے سیکیورٹی گارڈ یہیں ہوں گے، جنید کو بتاتے وہ اب اپنی بیٹی کی جانب مڑے۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ ان کا بس چلتا تو بیٹی کے قدموں میں سارا جہان لا کے رکھ دیتے۔ یہ تو اس نے ابھی بہت چھوٹی خواہش کی تھی، تو کیسے پورا نہ کرتے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو در و دیوار انجان نہ لگے۔ اسے لگا وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے۔ خود ہی چلتے وہ سیدھا راہداری عبور کرتے اندر آئی تو سامنے ہی ایک لیڈی اسے دکھائی دی۔ دماغ کے کسی چھوٹے سے حصے میں کچھ سنسناہٹ سی ہوئی۔ ارے پری، میری پری آئی ہے۔ مسز اشرف نے اپنی باہیں واں کی تو وہ بے اختیار ہی ان کے گلے لگی اور بہت محبت سے ان سے ملنے لگی۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ باتیں کرنے لگیں تو جنید وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اس کے گھر آئی تھی، اس بات سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن کیا جس طرح وہ ماما سے ملی تھی اسے یاد تھیں؟ اگر وہ یاد تھیں تو کیا میں اسے یاد نہیں تھا؟ وہ کتنی دیر یہی سوچتا رہا۔ اٹھا شاور لینے چلا گیا۔ شاور لیتے خود کو ٹاول میں لپیٹے واپس روم میں آیا تاکہ جلدی سے تیار ہوتا باہر ماما اور پری کو جوائن کر سکے کہ کمرے میں واپس آتے وہ ٹھٹک کے رکا۔ پری اس کے کمرے میں موجود تھی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے وہ پلٹتے جنید کو دیکھنے لگی۔ اسے صرف ایک ٹاول میں دیکھتے پری کا دل زوروں سے دھڑکا اور بے اختیار وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ روم آپ کا ہے۔ اس کے گال بلش کرنے لگے۔ جنید کا 6 پیک چٹانی سینہ دیکھتے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ جنید نے بنا کچھ کہے جلدی سے کبٹ سے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیسے بندے ہیں، بھلا یوں بھی کوئی روم میں ٹاول پہنے آتا ہے؟ وہ منہ بناتی باہر نکلنے لگی کہ جنید کی آواز پہ رک گئی اور پلٹی۔ اب وہ مکمل ڈریس میں تھا۔ پری نے گہرا سانس بھرا۔ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ تم نے 3 ماہ یہاں گزارے ہیں، کتنے دھڑلے سے تم میرے روم میں آتی تھی اور مجھ پہ اپنا حق جتاتی تھی۔ شاید تمہیں یاد نہیں۔ جنید کی باتوں پر پری کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کیسا حق؟ اسے سن کر دل کو کچھ ہونے لگا۔ بہت جان لیوا حرکتیں کر چکی ہو تم میرے ساتھ۔ ان حرکتوں کو بتا دوں تو تم شرم سے سر نہ اٹھا سکو۔ جنید اس سے 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑا گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تو وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اپنے بابا سے بات منوانے کے لیے تم نے ہمیشہ ان کے گال پر کس کی ہے نا؟ وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا؟ پری کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ کیا ہوا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ایسا کچھ برا نہیں ہوا، بس تم نے میرے جذبات بھڑکانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنید کی معنی خیز بات پر وہ لال سرخ ہوتی رخ پھیرتے باہر نکلنے لگی کہ جنید کی ایک بات نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ فرشتے عابد شیرازی بنت عابد شیرازی آپ کا نکاح جنید اشرف ولد محمد اشرف کے ساتھ 1 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آج جنید اور پری کا نکاح اور رخصتی تھی۔ جنید کے پرپوزل پر کچھ دن سوچنے کے بعد اس نے اپنے باپ سے بات کی۔ انہوں نے اس کی خواہش پہ اس کے نکاح کی حامی بھر لی۔ اگر ان کی بیٹی خوش رہتی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا، ورنہ باقر کے جانے کے بعد وہ کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، سب نے دیکھا تھا۔ عابد شیرازی ان میں سے نہیں تھے جو اپنے بچوں پر اپنی مرضی تھوپتے یا اسٹیٹس کو لے کر ایشو کریٹ کرتے۔
وہ کھلے دل و دماغ کے مالک انسان تھے اور جس طرح 3 ماہ تک انہوں نے ان کی بیٹی کا خیال رکھا، ایک طرح سے وہ ان کے احسان مند بھی تھے، ورنہ جس طرح کی فرشتے کی کنڈیشن تھی وہ کسی کے قابو میں بمشکل ہی آتی تھی۔ بہت شان و شوکت سے اپنی بیٹی کو جنید کے ساتھ رخصت کیا۔ مسز شیرازی بیٹی سے ملتی نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھتی مطمئن و آسودہ ہوئیں۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جنید کے کمرے میں پھولوں کی سیج پہ بیٹھے وہ شرماتے ہوئے اپنا دھڑکتا دل بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ رامین نے اسے آج کتنا تنگ کیا تھا۔ وہ اس کا دلہن کا لباس پہن کے بھاگ گئی تھی اور ٹکرائی بھی کس سے تھی؟ جنید سے۔ آج وہ واقعی اس کی دلہن بنی اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ جنید کمرے میں آیا تو اس کا منموہنا چہرہ دیکھتا اس پر سے صدقے کے پیسے وار کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں ماں بیٹا بالکل ایک جیسے تھے۔ پہلے اس کی ماما نے اس پر سے صدقہ دیا، اب جنید۔ وہ جنید کے اپنے پاس آنے سے پہلے ہی اٹھ کے اس کے قریب جاتے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے، گہرے سانس بھرتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ اس کا یوں گلے سے لگنا جنید کو وہ وقت یاد دلا گیا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے ان لمحوں کو، اس پل کو تو وہ اسے پرے جھٹک دیتا تھا، لیکن آج وہ اس پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ دھیرے سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ پری کے دل کی دھڑکنیں یکدم بڑھ گئی تھیں۔ وہ بے اختیاری میں اس کے سینے سے لگ تو گئی تھی، پر سامنے والے نے اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جنید پلیز۔ اس کا سانس اٹکنے لگا تو وہ کسمسائی۔ ذرا سا فاصلہ بناتی وہ 1 انچ دور ہوئی، لیکن جنید کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ وہ بوکھلا گئی۔ اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط بازوؤں کا حصار بناتے وہ اس کے دور ہونے سے پہلے واپس سینے سے لگا گیا۔ دور کہاں جا رہی ہو؟ اب قریب ہونے کا وقت آیا ہے تو فاصلہ بنانے نہیں دوں گا۔ جنید مجھے آپ کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ ڈرنا بھی چاہیے، 3 ماہ تک میں تم سے ڈرا ہوں، جب تم اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور میرے قریب آ کر میرے جذبات جگاتی تھی۔ باخدا بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کرتا تھا، پر آج تم حواسوں میں ہو اور میری دسترس میں، تو آج میں اپنے حواسوں کو کنٹرول نہیں کروں گا۔ اتنا کہتے وہ اس کے لال رنگ سے رنگے لبوں پر جھکتا اس کے فرار کے سارے راستے بند کرتا، اسے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ محبت کی یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔